بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت و رسالت جھوٹ ہے۔ اسلامی حکومت کا پہلا سرکاری عہدہ اللہ کا بحیثیت کائنات کے حکمراں کے ہوتا ہے، اور دوسرا سرکاری عہدہ محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے، جو خاتم النبیین اور رسول اللہ سے یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کے ذریعے متعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے آباؤ اجداد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم یعنی سیل آف فائنلٹی ہیں۔ چنانچہ اسلامی حکومت کے دوسرے عہدیدار خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے کائنات کے حکمراں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ۔ سورہ محمد آیت 33۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال باطل یعنی غریب کرنے والے مت کرو۔ خود فریبی کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمد رسول اللہ کی اطاعت از خود بخشے ہوئے مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ کہہ کر خدائے تعالیٰ نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ حضرت کے کمالات متعدیہ کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو جناب کی پیروی اور مطابقت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے۔ سو اس طرح خدا نے میرا نام نبی رکھا، یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی، ذلی طور پر نہ کہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا تاکہ میں حضرت کے فیوز کا کامل نمونہ ٹھہروں۔ ریفرنس ہے چشمہ معرفت صفحہ 222۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخانہ جرأت کو ملاحظہ کیجئے کہ اپنے بروزی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا دیا، یہ کہہ کر مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، بلکہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی۔ استغفر اللہ۔ ریفرنس ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے، میں سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ریفرنس ہے اشتہار مورخہ 2 اکتوبر سن 1891، مندرجہ تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 20۔ اور پھر یہ کہا، مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ ریفرنس ہے حمامۃ البشرا صفحہ 96۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ان تحریروں پر تبصرہ ظفر اقبال کے اس شعر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو مسلمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس وجہ سے بخشے ہوئے مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے نبی بن جاتا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوی نبوت میں غلط بیانی کی ہے۔ ایسا دعویٰ چونکہ خاتم النبیین میں آئے لفظ خاتم کے صحیح معنی یعنی خاتمے کی مہر یعنی سیل آف فائنلٹی سے ممکن نہ تھا، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کو سچ کر دکھانے کے لیے خاتم النبیین میں آئے لفظ خاتم کے غلط معنی یعنی مہر تصدیق یعنی سٹیمپ آف ویریفیکیشن کر دیے، یہ کہہ کر جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کہ کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ ریفرنس ہے حقیقت الوحی صفحہ 27۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا درست نہیں کہ خاتم النبیین میں آئے لفظ خاتم کے معنی محمد رسول اللہ کی مہر تصدیق کے ہیں جس سے وہ امتی نبی بن گئے ہیں،
جبکہ قرآن میں خاتم کا لفظ خاتمے کی مہر یعنی سیل آف فائنلٹی کے معنوں میں آیا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی خاتمے کی مہر کے تناظر میں آیت وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ ریفرنس ہے ازالہ اوہام صفحہ 614۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ریفرنس ہے کتاب البریہ صفحہ 184 حاشیہ۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی مہر تصدیق یعنی اسٹیمپ آف ویریفیکیشن سے نبی بنے ہیں، جسے وہ ساری زندگی نہ دکھا سکے کہ یہ اختیار کسی نبی کا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو نبی بنائے، بلکہ یہ اختیار کلی طور پر اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس شخص کو اپنی منشا کے مطابق نبوت کا منصب عطا کرے، اور جس کو یہ منصب انہوں نے عطا کرنا تھا کر چکے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو عطا کیے گئے قرآن میں ان کی وحی مکمل ہونے کے بعد کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ آیت ہے وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ سورہ انعام آیت 115۔ مزید یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی کوئی ذاتی کتاب تصنیف نہیں کی، ان پر اللہ کی کتاب وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ اس طرح 84 کتابوں کے مصنف مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت جھوٹ قرار پاتا ہے، اس وجہ سے بھی کہ قرآن کسی اجمی یعنی غیر عربی مرد پر نازل نہیں ہوا۔ آیت ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ سورہ شعراء آیت 198۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو اجمی تھے کہ بھارت کے ایک قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے اور وفات کے بعد وہیں دفن ہوئے، اس طرح اجمی ہونے کے ناطے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت جھوٹ قرار پاتا ہے۔ دعویٰ نبوت کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ رسالت بھی جھوٹ ہے،
اس وجہ سے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورہ اعراف آیت 158۔ اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ کا، جس کا ملک آسمان و زمین پر مشتمل ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو خود اللہ اور اس کے کلام یعنی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ کی رسالت دائمی ہے کہ ان پر نازل ہوا قرآن دائمی ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ اللّٰهُ شَہِیدٌ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّکُم لَا تَشْہَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰہِ آلِہَةً أُخْرَىٰ۔ سورہ انعام آیت 19۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تاکہ میں اس سے تمہیں بھی آگہی دوں اور انہیں بھی جن جن تک یہ پہنچے۔ اور اب یہ سوال کہ اپنی وفات کے بعد محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن کا ابلاغ کیسے کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہے ہمارے وجود کے اندر سے مبعوث یعنی اپوائنٹڈ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 151۔ ہم نے تم میں خود تمہیں میں سے یعنی تمہارے اندر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسال کیا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور اس طرح تمہارا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اور کتاب کا اور حکمت کا علم دیتا ہے، اور وہ علم بھی دیتا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے اور اب تعلیمی اداروں سے حاصل کرتے ہو۔
اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ ہمارے وجود کے اندر سے کہاں سے مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ہمارے نفس سے، کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ بے شک مومنین پر اللہ کی رحمت تھی کہ جس نے ان میں انہی کے نفوس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ ہمارے نفسوں سے کس صورت میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے قوت کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ آمین۔ سورہ تکویر آیات 19 تا 21۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وہ قوت والا ہے اور عرش یعنی کائناتی سیکریٹریٹ والے اللہ کے پاس مکین یعنی رہائش پذیر ہے، وہاں اس امانت دار کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اپنی حیات میں محمد رسول اللہ جو ابلاغ قرآن کیا کرتے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیات 2 تا 4 میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے امیوں یعنی ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا کہ جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ واضح گمراہی یعنی بے ہدایتی میں تھے، اور اس کی رسالت ان امیوں کے لیے بھی ہے جو ان سے اس کی حیات میں نہیں ملے تھے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اپنی وفات کے بعد محمد رسول اللہ جو ہمارے نفس سے قوت کی صورت میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مقصد قرآن میں موجود ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنانا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے سورہ مائدہ کی آیت 67 میں فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کرو اس قرآن کا جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے،
اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا ابلاغ نہ کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ضلالت یافتہ ہیں، اور اب ہدایت یافتہ لوگوں کو مسلمان قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 میں فرمایا، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور تم اندھوں کو ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت دینے والے بھی نہیں، اور یہ کہ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں تو وہی مسلمان ہیں۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ہمارے نفسوں سے مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ قرآن سے ہدایت کا ابلاغ کرتے ہیں، نہ کہ ضلالت یعنی پرستش کا۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں انہیں رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ اعراف آیت 158۔ اے محمد کہو کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ کا، جس کا ملک آسمان و زمین پر مشتمل ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو خود اللہ پر اور اس کے کلام یعنی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے۔ ابھی بیان ہوئی آیات سے 3 حقائق واضح ہیں۔ نمبر 1، قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اور نمبر 3، ہمارے نفسوں سے مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت کا ابلاغ کرتے ہیں، نہ کہ ضلالت یعنی پرستش کا۔ تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی اور رسول تھے کہ جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد نبوت اور رسالت اللہ کی حکمرانی کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا تھا۔
دوسروں کو اس بارے آگہی دینا تھا اور اس کی راہ میں حائل باطل رکاوٹوں کو دور کرنا تھا، نہ کہ کسی قسم کی کوئی پرستش کرنا تھا، جیسا کہ وہ صلات کو پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی بجائے نماز سمجھ کر پڑھتے تھے، اور پھر اپنی جماعت کو بھی نماز پڑھنے سے اللہ کی پرستش پر لگا کر دنیا سے چلے گئے۔ اور اب آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دعویٰ کی طرف کہ جس عیسیٰ نے دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ میری صورت میں آ چکا جھوٹ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موت سے استثناء دیا ہی نہیں تو وہ زندہ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیات 34 اور 35 میں فرمایا، اور ہم نے تم سے قبل کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کیا پھر اگر تم مر جاؤ تو یہ زندہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئی وفات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی، سورہ آل عمران آیت 55۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ حقیقت کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 116 تا 118 میں فرمایا۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بجائے مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، سبحان ہے تیری ذات، بھلا میں ایسی بات کیسے کہتا جس کے کہنے کا مجھے حکم نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے علم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پر تیری نگاہ تھی، اور یوں ہر چیز پر گواہ آپ ہی ہیں۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ ان آیات میں اللہ اور عیسیٰ کے مابین ہوئے مکالمہ سے واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اگر بالفرض ایسا ہو تو انہیں پھر اس بات کی گواہی دینا پڑتی کہ لوگ میری وفات کے بعد میرے نام پر جو کچھ کہتے رہے وہ میں نے ان سے نہیں کہا، جبکہ یہ گواہی
قرآن کے ان الفاظ کے برعکس ہو جائے گی۔ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پر گواہ آپ تھے۔ اور اب آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دعویٰ کی طرف کہ غلبہ اسلام کے لیے جس مہدی نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ کی موجودگی میں کوئی انسان کیسے مہدی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دینے کی بنا پر خود کو ہادی یعنی مہدی بتایا ہے، یہ کہہ کر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، سورہ فرقان آیت 30۔ چنانچہ نبی، رسول، مہدی اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں یعنی قادیانی اور لاہوری گروپ کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ یہ قانون پاس کر کے جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مسلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ ریفرنس ہے آئین پاکستان کی دفعہ 260۔ یہاں پر میں ایک اور خطرے سے آگاہ کر دوں، اور وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اب کچھ اور پرستش یافتہ مذہبی پیشواؤں نے سورہ احزاب کی آیت 40 کی بنیاد پر خود کو نبی، رسول اور رسول کا رسول کہنا شروع کر دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے آباء و اجداد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم یعنی سیل آف فائنلٹی ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے آباء یعنی آباء و اجداد نہیں، تو دنیا سے تشریف لے جا چکے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے، کہ جو طلباء و طالبات کے نفوس سے قوت کی صورت میں مبعوث ہو کر انہیں مومنین اور مومنات بناتے ہیں اور اس طرح قیامت تک کے لیے حیات ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لا فی ضلال مبین، سورہ آل عمران آیت 164۔ بے شک مومنین یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے والوں پر ان کی طالب علمی کے دوران اللہ کی رحمت تھی کہ جس نے ان میں انہی کے نفوس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی یعنی بے ہدایتی میں تھے۔ اس طرح قیامت تک کے لیے حیات خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آج اگر کوئی گمراہ شخص خود کو نبی، رسول یا رسول کا رسول کہتا ہے تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب قرآن اللہ کی مکمل کتاب خاتم النبیین محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول، تو پھر ہر صدی کے آخر میں مجدد کے آنے کی، آخری زمانہ میں امام مہدی کے آنے کی، حضرت عیسیٰ کی مسیح موعود کے آنے کی اور رسول کے رسول ہونے کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ لیکن فرقہ باز پرستش یافتہ مذہبی پیشواؤں نے یہ ضرورتیں پیدا کی، وہ اس طرح کہ انہوں نے ہدایت دینے والے قرآن کو اپنی پرستشوں سے بدل کر مہجور بنا دیا، اور پھر ان پرستشوں کی پیدا کردہ غیر قرآنی ضرورتوں کو اپنا کاروبار بنا کر سادہ دل مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ لوگوں کو غریب کرنے والے دیوی دیوتاؤں اور دیگر انسان نما پرستشی بتوں کو زن قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیات 19 تا 23 میں فرمایا، تو کیا تم نے دیکھا لات، عزا اور تیسری منات کو اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ تب تو یہ تقسیم بڑی غیر منصفانہ ہے۔ وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، جبکہ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ وہ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا جو خواہش نفس ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ آ چکی ہے۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے لات، عزا اور تیسری منات کو زن کہا ہے، تو یہ زن دیوی دیوتا ہیں، محض نام کہ جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی کہ انسان پھر ان کی پرستش کر کے اپنا مال، وقت اور صحت برباد کرے، اور اب ان کے بعد مختلف ناموں سے بنائے جانے والے پتھروں اور لکڑیوں وغیرہ کے بھگوان بھی زن ہیں کہ پجاریوں کو ان کے چڑھاووں کی نسبت غریب کرتے ہیں۔
چنانچہ زن کے مقابل انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ بمانی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث نازل کی ہے کہ جس پر عمل پیرا پیشہ ور اور اس کا ملک امیر ہو جاتا ہے۔ اور اب اسی تناظر میں غریب کرنے والے زن اور امیر کرنے والی ہدایت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیات 35 اور 36 میں فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق پر مبنی ہدایت دے۔ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی حق پر مبنی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے جب تک ہدایت نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا حکم کرتے ہو؟ اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔ بے شک حق سے ظن کچھ غنی یعنی مالدار نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو کام تم کرتے ہو۔ چنانچہ آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ حق کے مقابل ظن انسان کو کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حق انسان کو امیر کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ظن کے مقابل ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو حق قرار دیا ہے، یہ کہہ کر قُلِ اللَّهُ یہدی للحق، جو پیشہ وروں کو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی سے امیر کرتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ سے ان کے ملک کو امیر کرتی ہے۔ اس طرح آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا سے حق اور باطل کی پہچان کا معیار یعنی کرائیٹیریا سامنے آتا ہے۔ حق وہ حکومت، سیاسی پارٹی، قانون، حکم، فیصلہ، پالیسی، کام، شخص، عمارت اور کتاب وغیرہ ہے جو عوام اور ملک کو امیر کرے، جیسا کہ اللہ نے خود کو، قرآن کو، محمد رسول اللہ کو، دین کو، ہدایت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی کرسی اقتدار کو، اپنی مملکت کو، مسجد الحرام کو اور کائنات کی ہر چیز کو حق کہا ہے۔ جو پیشہ وروں اور ان کے ممالک کو امیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں مگر انہیں جو چاہتے ہیں، ہر کسی کو نہیں۔ اس کے برعکس باطل ہر وہ پرستشگاہ، پرستشی رسم، حکومت، سیاسی پارٹی، قانون، حکم، فیصلہ، پالیسی، کام، شخص اور کتاب وغیرہ ہے جو عوام اور ملک کو غریب کرے،
لہذا قرآن کے تصور زن سے یہ حقیقت واضح ہے کہ دنیا کے تمام پرستش یافتہ مذہبی پیشوا یعنی خود ساختہ نبی اور رسول اور ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، مجذوب، کلندر، ملنگ، درویش، کتب، ابدال، پنڈت، سادھو، کاہن، پادری، پوپ، مربی، ربی، گرو، کرنتی اور گیانی وغیرہ سب زن یعنی باطل ہیں کہ اپنی پرستش گاہوں، مزاروں، آستانوں، درگاہوں، گرجا گھروں، سیناگوگوں، بت خانوں اور گردواروں وغیرہ اور ان سے متعلقہ پرستشی رسومات کے ذریعے اپنے پیروکاروں کا مال لوٹ کر انہیں غریب کرتے ہیں، ان کی صحت تباہ کرتے ہیں، ان کا وقت برباد کرتے ہیں اور ان کے بچوں اور خواتین کی عزت لوٹتے ہیں۔ پرستش یافتہ پیروکاروں کی یہ ذلت و خواری چونکہ ان کی قرآن میں دی ہوئی دین و ہدایت سے دوری کا نتیجہ ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنے پرستش یافتہ نکھٹو مذہبی پیشواؤں کی لکھی گمراہ کن کتابوں کی بجائے صرف خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے قرآن میں موجود دین و ہدایت پر عمل کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرستش یافتہ مذہبی پیشواؤں کے بت از خود ٹوٹ جائیں گے اور اس طرح وہ ان بتوں کے پیدا کردہ مالی، جنسی، معاشرتی اور علمی استحصال سے نجات پالیں گے کہ جن کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا۔ شکریہ۔